السلام علیکم جی. اچھا جی, سب سے پہلا میٹر تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سٹیج ڈرامہ ہے اس پر سوال تو بہت سارے اٹھتے ہیں, مطلب الزامات کی زد میں ہے ٹوٹلی طور پر. مگر دکھ اس بات کا ہے کہ سٹیج ڈرامہ پر سوال اٹھانے والے, سٹیج ڈرامے پر الزام لگانے والے خود جو ہے وہ تھیٹر سے دور ہیں. اچھا جی, میں جتنے تبصرہ نگار میں دیکھتا ہوں وہ ٹیلی ویژن سکرین پر ہوں یا وہ کوئی کالم لکھتے ہوں, میں پچھلے 30 برس سے سٹیج کے شعبے سے منسلک ہوں. میں نے ان لوگوں کو کبھی کسی تھیٹر ہال میں نہیں دیکھا. اچھا, یہ الزام لگانے والوں کی اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہے. اچھا, یہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے تھیٹر کے خلاف کالم بھی لکھ دیتے ہیں اور ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر یا کسی بھی میڈیا پر بیٹھ کر وہ سٹیج ڈرامہ کے خلاف بول بھی لیتے ہیں. اس سے ان کا ایک مقصد تو پورا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی قابلیت شو کرنا چاہتے ہیں, ان کی قابلیت شو ہو گئی, ہم ان کی قابلیت کو پہلے سے ہی مانتے ہیں. مگر میری گزارش یہ ہے کہ وہ طبقہ جو ڈرامہ دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ کی نیگیٹو رپورٹس کی وجہ سے اپنی فیملیوں کو بھی نہیں لے کر آتا, اور وہ میچور طبقہ ڈرامہ دیکھنے بھی نہیں آتا. اور ڈرامے کو زندہ کرنے کے لیے, تھیٹر کے صحیح سبجیکٹ کو زندہ کرنے کے لیے اس طبقے کا ڈرامہ دیکھنے کے لیے آنا بہت ضروری ہے جو میچور طبقہ ہے, جو ڈرامے کو پسند کرتا ہے. اب وہ طبقہ کیسے آئے گا؟ سب سے پہلے ہمارے جو تبصرہ نگار ہیں, کالم نگار ہیں, تنقید نگار ہیں, سب سے پہلے یہ تھیٹر آئیں گے. سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ تھیٹر آئیں, آ کر دیکھیں کہ لاہور میں کس قسم کا تھیٹر ہو رہا ہے. اچھا, اس سے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ فائدہ ہے کہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ آئیں گے تو اگر کہیں تھوڑی بہت نیگیٹیوٹی ہو بھی رہی ہے تو جب تھیٹر والوں کو پتہ چلے گا, تھیٹر آرٹسٹوں کو پتہ چلے گا کہ ہمیں دیکھنے والے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے ہمارے بارے میں معاشرے میں پازیٹیو یا نیگیٹو رائے قائم کرنی ہے, تو وہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے ہیں وہ سب سے پہلے وہ ان غلطیوں کو چھوڑ دیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر جب دیکھیں گے کہ ڈرامہ جو ہے وہ اچھا ہو رہا ہے اور آپ دوست جنہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ڈرامے کو نیگیٹو ہی ثابت کرنا ہے, دیکھنے کے بعد آپ ڈرامے کے بارے میں پازیٹیو لکھیں گے, پازیٹیو بولیں گے, تو وہ طبقہ جو آپ کی نیگیٹو رپورٹ کی وجہ سے تھیٹر ڈرامہ نہیں دیکھنے آتا, ان کو حوصلہ ملے گا ڈرامہ دیکھنے کا. وہ آئیں گے, اپنی فیملیوں کو ساتھ لے کر آئیں گے. اور ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے کہ تھیٹر کے سٹیج پر کام کرنے والے جو فنکار ہیں وہ خلائی مخلوق ہیں, وہ ماں بہن والے نہیں ہیں, ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے, وہ ان کے خاندانی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, سب رسپیکٹیبل لوگ ہیں. جب آپ رسپیکٹیبل لوگ آئیں گے تو ڈرامہ جو ہے وہ مزید رسپیکٹ والا ہو جائے گا, اور اس سے پاکستان میں تھیٹر کو فروغ ملے گا. اور یہ جو فیملیاں جن کا کوئی قصور نہیں ہے, جو آپ کے لگے بدھے جملوں کی وجہ سے کہ تھیٹر بڑا غلط ہے, آپ کی اس رائے کی وجہ سے کہ تھیٹر میں وہ کچھ نہیں ہوتا کہ فیملیاں دیکھیں, وہ فیملیاں اگر دیکھیں گی کہ ڈرامہ صاف ستھرا ہے تو پاکستان میں تھیٹر جو ہے وہ سروائیو کرے گا. اور تھیٹر میں بتاتا چلوں کہ واحد شعبہ ہے جس کے ذریعے, جس کے پلیٹ فارم پر ہم پبلک کو نیگیٹو اور پازیٹیو کی تقسیم بتا سکتے ہیں کہ جرم کیا ہے, گناہ کیا ہے, برا کیا ہے, اچھا کیا ہے. یہ پاکستان میں اس پلیٹ فارم کے علاوہ اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا جی, آپ فلم دیکھنے کے لیے تو اپنی فیملیوں کو ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اس قسم کے سین بھی فیملیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں اور بتاتے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم نے فلم دیکھی. حالانکہ پاکستان میں اس وقت فلم بھی وہ زوال پذیر ہے, وہ دور نہیں ہے محمد علی ندیم, شبنم, وحید مراد کا, ٹھیک ہے جی. تو اس کے باوجود جو ہے وہ فلم دیکھ کر آپ خاموش ہو جاتے ہیں. فلم دیکھ کر خاموش جیسے ہو جاتے ہیں نا جی, تو فلم والوں کو حوصلہ پڑا ہے تو وہ فلم اچھی بنانا شروع کر دی اور انشاءاللہ مستقبل میں اچھی بنے گی. تو اسی طرح آپ تھیٹر دیکھیں گے تو آپ کے آنے کی وجہ سے تھیٹر مزید صاف ستھرا ہوگا, مزید اچھا ہوگا, تھیٹر سروائیو کرے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ تھیٹر, پاکستان میں تھیٹر کی سرپرستی نہیں ہے. تجزیہ نگاروں نے, پڑھے لکھے طبقے نے تھیٹر کو برا کہہ دیا تو پولیٹیکل پرسن نے جو ہے وہ تھیٹر پر سیاست کرنی شروع کر دی, پالیٹکس کرنی شروع کر دی. جس کے پاس کوئی اچھا بیان دینے کے لیے
اپنے وطن کے تعمیری کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، اچھا بیان دینے کے لیے وقت نہیں ہے، وہ تھیٹر کے آرٹسٹوں کو پکڑ لیتا ہے یا تھیٹر کو پکڑ لیتا ہے اور اس پر سیاستدان بھی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری سیاستدانوں سے اور سرکار سے یہ اپیل ہے کہ آپ نے تھیٹر کے لیے کیا کیا ہے، کون سی پالیسیاں بنائی ہیں، کون سے تھیٹر میں کام کرنے والے آرٹسٹوں کے لیے انسٹیٹیوٹ بنایا پاکستان میں، مجھے کوئی ایک انسٹیٹیوٹ بتا دیں۔ حکومت پاکستان نے تو پاکستان کے تھیٹر کو انڈسٹری تسلیم نہیں کیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ کیا کون سا حق رکھتے ہیں کہ آپ تھیٹر پر تنقید کریں؟ ایون دین حتیٰ کہ ہماری مانیٹرنگ کمیٹیاں جو ہیں وہ مانیٹرنگ کمیٹیاں بھی مختلف دفتروں مختلف محکموں کے کلیریکل سٹاف پر مشتمل ہیں۔ کیا مختلف ڈپارٹمنٹس کا کلیریکل سٹاف جو ہے وہ ڈرامے کی تربیت لے کر آتا ہے؟ کیا وہ انہوں نے ڈرامے کے بارے میں پڑھا ہے، ڈرامہ تھیٹر کیا ہے، ان کو اتنا تجربہ ہے کہ وہ آ کر تھیٹر ڈرامے کو مانیٹر کریں اور وہ یہ بتا سکیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ جس بندے کو خود ایک کام کا تجربہ نہیں، اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے، وہ کسی کی کیا آ کر تصحیح کر سکے گا؟ تو خدا کے لیے سب سے پہلے تھیٹر کو تھیٹر انڈسٹری کا درجہ دیں، اس کے بعد پاکستان میں تھیٹر آرٹسٹوں کے کام کرنے والوں کی تربیت کے لیے انسٹیٹیوٹ بنائیں، اور اس کے بعد یہ جو مانیٹرنگ کمیٹیاں ہیں، مانیٹرنگ کمیٹیوں میں آپ ان سینئر فنکاروں کو لے کر آئیں جو تربیت یافتہ ہیں، جو ہمیں ہماری تربیت کر سکتے ہیں، جو آج کے آرٹسٹ کو سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ اس طرح غلط کام کر رہے ہیں، آپ اس طرح کر لیں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے ریٹائر فنکار گھروں میں بیٹھے ہیں، جب وہ مانیٹرنگ کے لیے آئیں گے تو ان کے گھر کا چولہا چلے گا، روزی روٹی چلے گی، پلس یہ ہے کہ ان کا تجربہ ساری زندگی کا کام آئے گا اور ان تھیٹر فنکاروں کی جو ہے وہ تربیت ہوگی۔ اور تربیت یافتہ اداکار جب سٹیج پر آئیں گے تو پبلک میں سے جو شور شرابہ اور ہلڑ بازی بعض اوقات ہوتی ہے، تو وہ عناصر جو گھر سے ذہن بنا کر آتے ہیں کہ ہم نے تماش بینی کرنی ہے، جب وہ عناصر جو گھر سے ذہن بنا کر آتے ہیں کہ ہم نے تماش بینی کرنی ہے اور ان کو تماش بینی نہیں ملے گی، اچھا ڈرامہ ملے گا، تو وہ نیکسٹ ٹائم تماش بینی کی سوچ سے نہیں، وہ اس سوچ سے آئیں گے کہ ہمارے پاکستان میں اچھا تھیٹر ہوتا ہے اور ہم نے اچھا تھیٹر دیکھنا ہے۔ اس کے لیے سرکار، اس کے لیے میڈیا اور اس کے لیے پڑھا لکھا طبقہ، ان تین طبقوں کی ہمدردی کی اور ساتھ کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔